امید ہے تمام دوست احباب خیر وفیت سے ہوں گے اور ہمارے مفید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر چکے ہوں گے اور ہمارے ساتھ منسلک رہ کر ہماری جتنی بھی آنے والی مفید ویڈیوز ہیں ان کو دیکھتے اور سنتے رہیں گے اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو بہتر اور فٹ کرنے کی بھی مستقل کوشش کرتے رہیں گے۔ ہمیں آج جو سوال بھیجا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کثرت احتلام بہت زیادہ ہے، یعنی کچھ دوست ایسے ہیں جن کو احتلام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ان کا سوال ہے کہ اس کا علاج کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں جو اس کے ذریعے سے پریشانی وغیرہ ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہماری یہ ویڈیو ہے۔ دیکھیں، جب بھی بچہ لڑکپن سے جوانی کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو اس کے جسم میں کئی تبدیلیاں جنم لیتی ہیں۔ یہی تبدیلیاں اسے بالغ مرد کا روپ دیتی ہیں۔ جنسی جذبات انہی تبدیلیوں کا ایک حصہ ہے۔ مادہ تولید کی پیدائش کا سبب بنتے بھی یہی چیزیں ہیں۔ اس مادہ منویہ کے اخراج کا ابتدائی طبعی طریقہ احتلام کہلاتا ہے، یعنی جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر جنسی خواہشات بھی جنم لیتی ہیں اور اس کے بعد ہی آپ کو احتلام ہوتا ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں تو یہ جان لیجئے کہ مادہ منویہ کی کثرت، رقت اور حدت، حرارت کے علاوہ خراش کن امراض، گرم غذاؤں کا کثرت سے استعمال، اسی طرح جنسی تحریک کو ہیجان میں بدل دینے والے عوامل، مثلا آپ فحش لٹریچر پڑھتے ہیں یا فحش فلمیں دیکھتے ہیں یا ایسی کوئی بھی اپنی جو ہے وہ مصروفیت رکھتے ہیں جس میں بدنگاہی بھی ہے کہ آپ ان چیزوں میں اگر اپنا وقت گزار رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اسباب میں یہ ایک بڑی چیز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو کثرت سے احتلام ہوگا۔ اس کی جو احتلام کی علامات ہیں، اس میں مریض ذہنی پریشانی کا شکار بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ، اور اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے ذہنی اور جسمانی اعضاء بھی کمزور پڑنے لگ جاتے ہیں اور طبیعت میں سستی بھی رہتی ہے، بعض دفعہ چڑچڑاپن بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ایک خاص مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ نسیان کا ہے اور ضعف بدن کا شکار ہونے بھی لگتا ہے، کیونکہ بدن جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھر کمزور ہو جاتا ہے اور سستی ہو جاتی ہے، اعضاء میں کمزوری آ جاتی ہے مادہ منویہ کے زیادہ اخراج کی وجہ سے۔ اسی طرح پیشاب کی جلن اور خصیوں کا درد جو ہے، خصیتین جو ہیں وہ اس میں درد ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہی خصیتین ہیں جو آپ کی مادہ منویہ کو بناتے ہیں اور اس کو افزائش نسل میں، یعنی مادہ منویہ کی ایک اپنا کام دکھاتے ہیں، تو اس لیے ان میں بھی بعض دفعہ درد ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ سارے وہ امراض ہیں جو کثرت احتلام کے نتیجے میں آپ کو ہو سکتے ہیں اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں ایک بڑی چیز یہ یاد رکھیں کہ احتیاطی تدابیر بہت سی پوچھی جاتی ہیں کہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے گریز کریں۔ ہمارے بہت سے دوست جو ہے وہ کھانا کھانے کے فوراً بعد جو ہے وہ سونے کی ترتیب بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ انہیں پیش آتا ہے، اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سونے سے پہلے ہی پیشاب ہے، پخانہ ہے وغیرہ ہے، اس سے اچھی طرح فارغ ہو جائیں، اور اس میں پیٹ میں ظاہری بات ہے جب ایسی اضافی چیزیں موجود ہوتی ہیں، فضلہ جات جو ہیں یہ انسان کو پریشان کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے بھی انسان کو احتلام ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک چیز یہ ہے کہ پہلو کے بل سوئیں، یعنی آپ کروٹ لے کے سوئیں، بالکل سیدھا سوئیں گے یا الٹا سوئیں گے تو دونوں صورتوں میں اس بات کا خدشہ ہے کہ آپ کو احتلام ہوگا۔ نظام ہضم کو درست رکھیں۔ ہمارے بہت سے دوست ہیں جنہیں قبض کی شکایت رہتی ہے، تو اس نتیجے میں جو ہے پھر انہیں مسئلہ یہ بن جاتا ہے اور پیش آتا ہے، اس لیے اس سے بچنے کی بھی ضرورت ہے۔ اسی طرح غیر شادی شدہ ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اس عمر کو پہنچ چکے ہیں، اسباب چیزیں مہیا ہیں، تو آپ جو ہے وہ شادی کریں تاکہ اس بیماری سے بچ سکیں۔ اس کے نسخے بہت سارے ہیں، ویسے ہم ایک نسخہ جو ہے وہ بطور اس بات کے کہ لوگ اگر خالص ان کو مل سکتا ہے تو وہ خود بھی تیار کروا کے بنا سکتے ہیں اور ہم سے بھی خریداری کی جا سکتی ہے۔ ہمارے پیج کا لنک بھی موجود ہے اور نام بھی حکیمانہ مشورہ ہم نے یہاں دے رکھا ہے، اردو میں حکیمانہ مشورہ آپ لکھیں گے تو آپ کو وہ پیج مل جائے گا۔ طب نبوی کی پروفائل اس کے اوپر لگی ہوئی ہوگی، یہ ویسے یاد دہانی کے لیے ہے، آپ یہ چیزیں نوٹ کر لیں۔ سالب مصری 50 گرام،
मूसली सफ़ेद 50 ग्राम, मूसली स्याह 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, ब्रंज साठिया 50 ग्राम, समंदर सूख 50 ग्राम, मिस्री सफ़ेद 100 ग्राम, कुश्ता कुली 12 ग्राम। सब अशिया का सफ़ूफ बनाना है और सुबह शाम 1 चम्मच हमरा दूध इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ये कसरत एहतलाम की बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। इसमें एक बात याद रखें कि 1 माह में 4 बार एहतलाम होना मर्दानगी की निशानी है, ये कोई बीमारी नहीं है। अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर ये नुस्खा इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे यहाँ बाज़ दोस्त ये भी समझते हैं कि शायद ये 4 दफ़ा हो गया है तो ये बहुत ज़्यादा है। तो इतनी दफ़ा यानी ज़्यादा से ज़्यादा इतनी दफ़ा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। और जरियान एहतलाम स्पेशल कोर्स वैसे भी आप मंगवा सकते हैं, और वो मौके के एतबार से हम आपको कीमत बता सकते हैं कि इस वक्त कीमत क्या है, जो चल रही होगी उसके मुताबिक आपको बता दी जाएगी। तो उम्मीद है आप हमारी वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और दोस्तों को भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करवाएंगे।